اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ہما شیئر کر رہی ہیں۔ ہما کہتی ہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 9 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر میں ایک فیملی شفٹ ہوئی۔ ان لوگوں کو بھی شفٹ ہوئے 7-8 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ لوگ بڑے عجیب سے تھے، کسی گاؤں ٹائپ کے لوگ تھے، بہت زیادہ ملنسار نہیں تھے۔ کبھی باہر گزرتے ان سے سلام دعا ہو جاتی تو ہو جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں نہیں تھیں، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن وہ بھی سب جیسے اپنی دھن میں ہی رہنے والے تھے۔ ہم لوگوں کا گھر ان کے گھر سے تھوڑا سا اونچا تھا، یعنی ہم لوگوں کی چھت سے ان کا پورا گھر، ان کا صحن سب نظر آتا تھا۔ امی اکثر منع کرتی تھیں کہ یہ لوگ اتنے ملنسار نہیں ہیں، اس لیے ان کے گھر کی طرف جا کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی پھر ان سے اس حد تک اتنا گھلتے ملتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے دادا جی تھے تو ان کی کچھ طبیعت خراب تھی۔ بڑا ان لوگوں نے علاج وغیرہ کروایا اپنے دادا جی کا۔ وہ بیمار تھے بہت زیادہ، اکثر رات کو ان کے گھر سے رونے کی اور چلانے کی بھی آوازیں آتی تھیں۔ سب محلے والے ڈر جاتے تھے، پتہ نہیں کیوں ان کے گھر سے ایسی آوازیں آتی ہیں۔ ایسی آوازیں آنے کے باوجود جب محلے کے لوگ یا ہم جیسے ان کے ہمسائے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر سے رات کے ٹائم یہ رونے کی اور چلانے کی آوازیں کس کی آتی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے ہم لوگوں کے گھر سے تو کوئی آواز نہیں آتی، آپ لوگوں کو کوئی وہم ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، 12 بجے رات ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگ جاگ رہے تھے۔ ان کے گھر سے بے تحاشا ویسے ہی رونے کی اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اور میری بہن نے کہا ہم اوپر چل کے دیکھتے ہیں، شاید ان کی کوئی بیٹی بیمار ہے، دماغی مسئلہ ہے اس کو کوئی، جو ان کے گھر سے اتنا رونے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگ جیسے ان کے گھر کی چھت سے اپنے گھر کی چھت سے ان کے گھر میں جھانک کے دیکھنے لگے، ان کے صحن میں ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے دادا جی جو تھے بس وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، جیسے اپنے ماتھے کے اوپر بازو رکھ کے وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی ایسا منظر نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی رو رہا ہے یا چلا رہا ہے، لیکن رونے اور چلانے کی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی ایک دم سے ان کے جو دادا ابو تھے، ان کی چارپائی کے آس پاس 3 عورتیں نظر آئیں، کالے رنگ کے لباس والی۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا درخت بھی تھا، پتہ نہیں کس چیز کا تھا۔ جیسے وہ عورتیں اس درخت کے نیچے سے نکلی، وہ بڑی بھیانک آوازیں نکال رہی تھیں، روتی چلاتی، ان کی چارپائی کے ارد گرد چکر کاٹتی، اسی درخت میں غائب ہوگی۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ہم لوگ تو بہت ڈر کے ہم لوگ نیچے بھاگے۔ ہم لوگوں نے امی کو آ کے بتایا، امی نے منع کر دیا کہ اب دوبارہ تم لوگوں نے اوپر دیکھنے نہیں جانا، پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے کیا نہیں، ہمیں اس مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو ڈر لگنے لگ گیا۔ رات بھر میں اور میری بہن ہم لوگ سو نہیں سکے، ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا، ہمیں باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پر کوئی ڈرا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا، ہم لوگ بھی صحن میں سوتے تھے، موسم بڑا اچھا تھا، ان دنوں میں بارشیں ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، تو صحن میں چارپائیاں بچھا لیا کرتے تھے۔ جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو ہم لوگ AC چلا لیا کرتے تھے۔ تو ایسا لگتا تھا جس طرح سے ہم لوگوں کے گھر میں وہ عورتیں پھر رہی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگے جیسے سیڑھیوں سے اتر کر آ رہی ہیں، اتنا ڈر لگنے لگ گیا۔ اب وہ جو کچھ سائیکی اٹیکس تھے یا جو بھی تھا، لیکن ہمیں اس رات بہت ڈر لگا۔ ہم لوگوں نے تو سوچا کہ ہم لوگ تو ان کے گھر دیکھیں گے بھی نہیں۔ 3 دن ہو چکے تھے اس بات کو۔ چوتھے دن جیسے صبح ہم لوگ جاگے تو محلے میں شور برپا ہوا تھا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ پتہ چلا کہ ان کے دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب محلے داری تھی، ہم لوگ بھی گئے وہاں پر۔ اس درخت کو دیکھ کر ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے۔ کہیں پر ہمیں وہ عورتیں نظر نہیں آئیں۔ میں نے اور میری بہن نے ان کی بیٹی سے سلام دعا کی۔ ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے کل ایسے آپ کے گھر میں وہ 3 عورتیں دیکھی تھی، وہ کون تھیں؟
اس نے کہا ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی عورت نہیں ہے، ہمارے دادا جی بیمار تھے، ہمارے دادا جی کے اوپر جنات کا بسیرا تھا، جنات ان کو ڈراتے تھے، اکثر دادا جی کے پاس ایسی مخلوقات نظر آتی تھی، کبھی ان کی چارپائی پر کوئی عورت بیٹھی نظر آتی تھی، کبھی ان کی چارپائی پر کوئی بچہ بیٹھ کر رو رہا ہوتا تھا۔ ہمیں دادا جی نے منع کیا تھا کہ جب بھی ایسی کوئی آواز سنو تم لوگوں نے اس طرف نہیں آنا، کیونکہ اگر اس وقت ہم لوگ دادا جی کے قریب جاتے تو وہ ہمیں بھی نقصان دیتے تھے۔ شروع میں میرے ابو ان چیزوں کو، میرے دادا ابو کے اوپر جب اٹیک کرتی تھی، دادا ابو کو بچانے جاتے تھے تو میرے ابو کو بھی وہ نقصان دینے شروع ہو گئی تھی۔ دادا جی نے ساری زندگی بہت کوشش کی، لیکن ان جنات نے دادا جی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ جنات دادا جی کے پیچھے ایک قبرستان سے لگے تھے، جب دادا جی نوجوان تھے بالکل، تب سے وہ جنات ان کے پیچھے ہی تھے۔ ساری زندگی ان کی ایسی ہی گزری، اور ان میں 3 دن دادا جی کے آس پاس وہ بہت روئے، انہوں نے بہت شور مچایا۔ ہم لوگوں نے دادا جی سے منتیں کی کہ ہمیں کسی عامل کو بلانے دیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سے عامل کے پاس جا کر اپنا علاج کروایا، لیکن ہر عامل یہی کہتا ہے کہ ان کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ جو بھی عامل یا جو کوئی بھی ان کو ہٹانے کی اور نکالنے کی کوشش کرے گا، یہ جنات اس کو ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کہ 1-2 عامل حضرات کے ساتھ بھی کچھ حادثے ہوئے جنہوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی۔ پھر ہم لوگ ڈر کے مارے دادا جی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ وہ دادا جی کو مارتی نہیں تھی، صرف ڈراتی تھی، ان کے آس پاس آ جایا کرتی تھی۔ اب 3 دن وہ مسلسل آئیں اور دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگوں کو یہ سن کر بہت ڈر لگا۔ وہ لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ لوگ فوراً سے اپنے دادا جی کی میت کو لے کر گاؤں روانہ ہو گئے۔ ان کے گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ آج بھی موسم اچھا تھا، میں اور میری بہن ہم لوگ گھر کی چھت کے اوپر ہی پھر رہے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ان کے گھر سے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ آوازیں ایسی تھیں جس طرح سے بہت سے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے کوئی گہما گہمی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، جیسے ان کے گھر میں فوت کی صبح ہوئی تھی، ان کے گھر میں ایک شور شرابہ تھا۔ میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ ان کے گھر میں تو تالا لگا ہوا ہے، پھر ان کے گھر سے بولنے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہی ان کے گھر میں جھانک کر دیکھنے لگے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ ان کا پورا صحن بہت زیادہ عجیب و غریب مخلوقات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ تھے، دیواروں کے ساتھ قطاریں بنا کر کھڑے ہوئے تھے۔ لباس ان کے ایسے تھے جیسے گرے بلیک سے ان کے لباس ہیں، اور عجیب و غریب ان کے حلیے، عجیب و غریب ان کے چہرے، پتہ نہیں وہ کیا تھے اتنے زیادہ۔ جب ہم نے دیکھا ہماری چیخیں نکلیں، ہم لوگ نیچے بھاگیں۔ ہم لوگوں کو یوں بھاگتے دیکھ کر امی بڑی پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ ہم نے امی کو بتایا کہ ساتھ والوں کے گھر میں بہت زیادہ جنات یا کوئی اور مخلوقات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں۔ امی نے ہمیں بہت ڈانٹا کہ تمہیں منع کیا تھا اس گھر میں نہیں جھانکنا۔ ہم لوگوں نے امی سے یہ کہا کہ امی ان کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے تھے۔ امی نے منع کر دیا چھت پر جانے سے۔ وہ لوگ کافی دن گزر گئے، واپس نہیں آئے۔ 15-20 دن گزر گئے ان لوگوں کو، وہ واپس نہیں آئے۔ اور ان 15-20 دنوں میں لگاتار ان کے گھر سے شام ہوتے ہی آہٹیں شروع ہو جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا ان کے گھر کو باقاعدہ کوئی استعمال کرتا ہے۔ ان کے گھر میں چارپائیاں گھسیٹنے کی، بتیاں بجھنے جلنے کی، یہ سب پورا علاقہ، پورا محلہ، پوری گلی جن کے گھر آس پاس آمنے سامنے تھے اس کے گواہ ہیں۔ خود بخود لائٹوں کا جلنا اور بند ہو جانا، یہاں تک کہ باقاعدہ لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی اور رہتا ہے۔ اس گھر کو لے کر اتنا خوف پیدا ہو گیا سب کے دل میں کہ کوئی بھی ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ وہ لوگ واپس آئے، 10-15 دن رہے۔ اس ایک دن میں وہ لوگ ہمارے گھر بھی آنٹی آئیں، کچھ چیزیں چاہیے تھیں ان کو وہ لینے۔ تو باتوں باتوں میں جنات کا ذکر چھڑ گیا، تو امی نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں آپ کے جانے سے بعد بھی ایسے ہی لگا جیسے یہاں پر کوئی لوگ رہتے ہیں۔ آہٹیں آتی تھیں، آوازیں آتی تھیں، اور باقاعدہ لگتا تھا کہ آپ کے گھر کو کوئی استعمال کرتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے یعنی ان آنٹی کے جو سسر تھے، جو دادا جی تھے، ان کے اوپر جنات تھے، اور وہ جنات ان کی جان لے کر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے۔ جب ہم ان کی وہاں پر تدفین کر رہے تھے، وہاں پر بھی بہت زیادہ جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ عجیب و غریب رونے کی آوازیں وہاں سے بھی آتی تھیں۔ ہم لوگ کل کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، رات بھر ہم لوگوں کو اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔
ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا اب یہاں پر رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے تو انہوں نے دادا جی کی جان لی، اب ہمیں یہ ڈر ہے کہ کسی اور کو نقصان نہ دے دیں۔ اور آنٹی کو جو چیز چاہیے تھی امی نے دے دی۔ ٹھیک 5-6 دن کے بعد وہ لوگ گھر چھوڑ کر واپس گاؤں چلے گئے۔ وہ لوگ تو گاؤں چلے گئے لیکن وہ جو گھر تھا وہ ہمیشہ کے لیے آسیب زدہ ہو گیا۔ اس گھر میں رات بھر رونے کی آوازیں آتی تھی، رات بھر ایسے لگتا تھا جیسے بہت عجیب و غریب پرندے چلا رہے ہیں۔ کبھی لگتا تھا وہاں پہ بہت زیادہ الو ہیں، کبھی لگتا تھا بہت زیادہ کوے ہیں، کبھی لگتا تھا کوئی عجیب و غریب اس گھر میں چیزیں ہیں جن کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ سب کو لے کر اس گھر کو بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس گھر کی طرف سے اپنی دیوار اور اونچی کر دی کیونکہ ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا، ہم لوگ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ 7 سال گزر گئے، اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ لوگ کرایہ دار تھے لیکن اس کے بعد اس گھر کا آنر بھی اس طرف نہیں آیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ گھر بالکل کھنڈر بن گیا۔ بارشیں، آندھییں، طوفان، موسمی تبدیلیوں سے اس گھر کے حالات اور بھی بدتر ہو گئے۔ اس گھر میں وہ درخت جو بہت بڑھ گیا اور بھی وہاں پر جیسے ایسا لگتا تھا وہ گھر صدیوں سے خالی ہے۔ اس گھر کو دیکھ کر ہمیں بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس گھر کی طرف نہیں دیکھا، آج بھی وہ گھر وہیں پر موجود ہے۔ اب بھی آدھی رات کو کبھی کبھار وہاں سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی تھی ہم لوگوں کے محلے کے ایک گھر کی، بلکہ ہم لوگوں کے ہمسائے گھر کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور میں آئی وٹنس ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا ہے، پہلے ان کے دادا جی کی چارپائی کے پاس اور پھر ان کے گھر میں، وہ جو بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ پتہ نہیں وہ سب لوگ کون تھے، پتہ نہیں وہ سب لوگ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیسے کیسے ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہما آپ کا۔ اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو جانے نقصان تک دے دیتے ہیں، ان کی پوری پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، پھر بھی وہ جنات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہم سب کو ایسی مخلوقات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہیں ہم لوگ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 5 سال پرانی بات ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور لائٹ آف ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کا اے سی بھی تھا لیکن گھر میں کوئی جنریٹر وغیرہ نہیں تھا۔ گرمی کی وجہ سے بہت برا حال تھا۔ امی نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے صحن میں چارپائیاں بچھاتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی کچھ چارپائیاں اوپر والے سٹور میں پڑی تھیں، ہم لوگوں کو وہ چارپائیاں نکالنے کے لیے اوپر جانا تھا۔ میں، میری بہن، میرا بھائی، ہم لوگ تینوں گئے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چارپائیاں باہر نکالیں گے اور پھر ایک ایک کر کے ہم لوگ نیچے لے جائیں گے، یا اگر ہم لوگوں کا پلان بنا تو ہم لوگ اوپر ہی سو جائیں گے، کیونکہ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بارش آ جائے۔ جو ہی ہم لوگ اوپر گئے، ہم لوگوں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے اس اسٹور روم میں کوئی موجود ہے۔ موجودگی اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ ہم لوگوں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو باقاعدہ ایک پرانی کرسی کو جس طرح سے کسی نے گھسیٹ کر پیچھے کیا ہو، اور جیسے باقاعدہ اس کرسی سے اٹھ کر کوئی پیچھے ہٹا ہو، یہاں تک کہ ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم نے اپنے بھائی سے کہا کہ اندر کوئی ہے، جبکہ کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ بھائی نے اسٹور روم کی لائٹ آن کرنی چاہیے تو یہ بھی بھول گئے کہ لائٹ آف تھی۔ اس نے کہا کہ جا کر موبائل لے کر آؤ۔ میری بہن نیچے بھاگی، بھائی نے اونچی آواز میں کہا کہ اندر کون ہے، اگر تو کوئی چور ہے تو ابھی پکڑا جائے گا۔ اس نے ابو کو بھی آواز دے دی، امی کو بھی دے دی، امی ابو بھی اوپر آ کے موبائل کا ٹارچ بھی لے آئے۔ موبائل ٹارچ سے ہم لوگوں نے پورا اسٹور روم چھان مارا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ واضح اس کرسی پر کوئی بیٹھا تھا جس کو کسی نے گھسیٹ کر پیچھے کیا۔ وہ کرسی بالکل دروازے کے ساتھ رکھی ہوتی تھی۔ اندر سے ہم لوگوں نے چارپائیاں باہر نکالیں۔ امی نے کہا کہ موسم بہت اچھا، اوپر ہی سو جاتے ہیں، سو وہ یہیں سے چارپائیاں نیچے لے جائیں گے یا اسٹور روم میں کھڑی کر دیں گے۔ اب اتنی رات ہو گئی تھی، لائٹ بھی نہیں تھی، اندھیرے میں چارپائیاں اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اوپر ہی بستر بچھا لیے۔ ہم لوگوں کا چھت کافی بڑا تھا۔ رات کو جب ہم لوگ سو رہے تھے تو ہم لوگوں کے اسٹور روم سے سامان کو چھیڑنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ابو کو لگا کہ شاید کوئی بلی ہوگی۔ ابو نے میرے بھائی کو جگایا اور یہ کہا کہ حمزہ جا کر دیکھ کر آؤ اندر کون ہے۔ بھائی اب ڈر رہا تھا، لائٹ آ چکی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتا گیا، اس نے اسٹور روم کی لائٹ آن کی، اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے وہ اسٹور روم کی لائٹ آف کرنے لگا، باقاعدہ طور پر
اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میرے بھائی نے چلانا شروع کر دیا، شور مچاتا ہوا، چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ اسٹور روم میں کوئی عورت ہے۔ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی تھی، باقاعدہ وہ عورت میرے قریب آئی ہے، اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، وہ بہت ڈراؤنی ہے۔ امی ابو بھی جا کے، ہم سب جا کے ہم لوگوں نے سارا اسٹور روم چیک کیا، اتنا بڑا تو تھا ہی نہیں، نہ ہی وہاں پر کوئی اتنا بڑا سامان تھا جس کے پیچھے کوئی چھپ سکتا۔ بس یہی 5-6 چارپائیاں تھیں اور کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور چھوٹے موٹے 1-2 میز پڑے تھے، بس ٹیبل۔ وہاں سے بھی دیکھا، ہمیں کہیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر آ کر باہر سو گئے، باہر سے ہم لوگوں نے اسٹور روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے باوجود رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے پورے چھت پر کچھ چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہے، بچے کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ تہجد کا ٹائم ہوا تو امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی کی جیسی آنکھ کھلی، امی بہت زیادہ ڈر گئی اور امی کی چیخ نکلی۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں امی کو کیا ہوا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ دیکھا تو امی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسٹور روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے نظر ہٹا ہی نہیں رہی تھی، اتنی مشکل سے ہم لوگوں نے ان کی نظر ہٹائی۔ ان کو جیسے وہ سکتے میں آ گئی تھی، ان کا وہ سکتا جیسے ہٹایا، پوچھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی اسٹور روم کے دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا کھیل رہا تھا اور میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ بہت زیادہ بھیانک سا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور ایک عجیب و غریب عورت نکلی، اس نے اس بچے کو اٹھا کر وہ اسٹور روم کے اندر چلی گئی۔ ابو نے کہا کہ ہمیں اوپر نہیں سونا چاہیے، شاید اسٹور روم میں جنات ہے۔ ہم لوگ اسی ٹائم نیچے آ گئے، اے سی آن کیا اور اے سی والے کمرے میں سوئے۔ اس کے بعد اب تک ہم لوگ کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں جاتے، نہ ہی سوتے ہیں۔ جو سامان وہاں پر رکھا ہے بس وہ وہیں پر ہے۔ چارپائیاں ہم لوگوں نے نیچے بھی ایک ایکسٹرا کمرہ ہے وہاں پر رکھ لی ہیں۔ ہم لوگوں کے اسٹور روم سے آج کے دن تک بھی بچے کے کھیلنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ اسٹور روم بہت زیادہ سیف زدہ ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم ان جنات کو چھیڑیں یا وہاں سے نکالیں، کیونکہ وہ ہمیں نقصان نہیں دیتے، لیکن ہم لوگوں کے دل میں بہت ڈر ہے۔ جتنی تیز بارش ہو، جو بھی ہو، ہم لوگ چھت پر نہیں جاتے، ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے۔ اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت کوئی سامان اٹھانے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے اگر اوپر جانا بھی پڑے تو ہم لوگ باقاعدہ ان سے اجازت لیتے ہیں کہ اپنا آپ ہمارے سامنے ظاہر مت کریں، ہم آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ تو پھر جب ہم لوگ اوپر جاتے ہیں ہمیں کسی کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میرے ابو نے ایک عامل صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کرے تو آپ انہیں مت چھیڑیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں کو نقصان دے دیں۔ اگر آپ نے اوپر جانا بھی ہوتا ہے تو آپ ان سے اجازت طلب کر لیا کریں۔ آج بھی ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں، آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ سب آپ کا۔ بہت ہمت والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوگی ایک جگہ پر جنات ہیں، پھر بھی وہ وہاں پر سروائیو کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو جنات کی موجودگی کا احساس ہو جائے تو ان کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو وہاں سے نکالنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہی جنات آپ کی زندگی بھی برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھا کریں۔ گرمی کے موسم میں سب کے پانی کا بھی خیال رکھا کریں، چاہے پرندے ہوں، چاہے گلی میں گزرنے والے کوئی مجبور اجنبی انسان ہو یا کوئی جانور، سب کے لیے یہ ہمیشہ بندوبست کیا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔